پہلے یہ تصویر دیکھیں. اس تصویر میں ایک موجودہ جناب وزیر ہیں اور سینئر وزیر ہیں مریم اورنگزیب، اور یہ انڈوں کا کاروبار ان کا پہلے کا ہے. بہت ہی عرصے سے یہ مرغی پولٹری فارم، اور ایک ان کے وزیر صاحب ہیں جن کو مرغی بھی کہا جاتا ہے، سابق وزیر اعلیٰ بھی رہ چکے ہیں. تو ان کا انڈوں کا کاروبار پہلے کا ہے، یہ تو بات آپ مان چکے ہیں. یہ جو انڈے پھینکے جا رہے ہیں یہ اپنی اوپر جو نظر بددور یا جو نظر لگتی ہے یہ اس کے لیے انڈے پھینکے جا رہے ہیں. اب یہ دیکھیں کہ یہ لوگ کیسی حرکتیں کرتے ہیں. انڈوں کا دھندا ہے پر گندا ہے. یہ ان کا پہلے سے ہی مطلب یہ دھندا چل رہا ہے. یہ انڈوں کا کوئی کام پہلا نیا نہیں ہے. علیمہ خان کے اوپر انڈا پھینک دیا، فلانا ہو گیا، کل سے کیچڑ اچھالا جا رہا ہے، کسی نے خوشی منائی ہے اور کسی نے مذمت کی ہے. تو بھائی ان کا انڈوں کا کاروبار ہے، ان کی تو فیکٹری ہے. یہ پولٹری فارم، ان کے چوزے، مرغیاں، یہ سب کچھ انہیں کا ہے. یہ اپنے کاروبار کو کسی نہ کسی طریقے سے مارکیٹ میں لانچ کرتے رہتے ہیں. اب یہ دیکھنا ان کا یہ منہ اور مسور کی دال، اور یہ سینئر وزیر صاحبہ جو ہے اپنی ان انڈوں کے ساتھ نظر اتار کر رہی ہیں. اب ان کا پتہ نہیں پیر کون سا ہے. ایک تو یہ پڑھے لکھے نہیں ہیں، دوسرے جہل بھی ہیں، تیسرے بے عقل ہیں، دوسرے چوتھے پٹواری ہیں، چھٹے جو ہیں ان کو کوئی سمجھ نہیں ہے، ساتویں جو ہے جھوٹ بولتے ہیں، آٹھواں جو ہے وہ بے ایمان ہے، نواں یہ کرپشن ہے، دسواں یہ انتہائی جہل ہیں، اور ان کے فالوور انتہائی گھٹیا قسم کے لوگ ہیں. ان کی نمبرنگ میں کروں نا تو یہ 10 مہینے کو کیٹیگریز بتائیں گے. یہ کوئی 5 لاکھ کیٹیگریز کے اندر بھی ان کا شمار نہیں ہوتا. یہ کل سے بکواس کر رہے ہیں کہ ایک عورت کے اوپر انڈا پھینک دیا گیا ہے. پہلی تو بات یہ ہے کہ یہ جو پاکستان تحریک انصاف سوچتی ہے نا کہ یہ جو ہے جی سارا کام وہ کروا رہے ہیں، جی فوج کے اوپر الزام لگ جاتا ہے. اور بھائی یہ انتہائی گھٹیا لوگوں کے ساتھ آپ کا جو پالا پڑا وہ حکومت میں بیٹھے ہیں. آپ بجائے فوج کے اوپر جو ہے تنقید کرنے سے پہلے حکومت کس کی ہے؟ ان کا اس ساری حکومت کا، اس سارے نظام کا جو بینیفیشری وہ کون ہے؟ یہ مریم نواز ہے، یہ شہباز شریف ہے، یہ نواز شریف ہے جو بیٹی کے ہاتھوں مجبور ہے اور یہ کہتا ہے کہ میں جناب کیا میں اپنے سیاست جو ہے وہ پھانسی لگنے والا ہوں، میں نے پھانسی لگ کے یہ سیاست ختم کرنے والا ہوں. یہ الفاظ کہہ رہا ہے نواز شریف. آپ کو پتہ ہے معاشرے میں جب کوئی بیٹی کے آگے باپ مجبور ہو تو اس کی اصل وجہ کیا ہوتی ہے؟ اس کی خاص وجہ ہوتی ہے جو آپ سب جانتے ہیں کہ بیٹیاں باپ کو کس وجہ سے مجبور کر دیتی ہیں، اور باپ جو ہے وہ زہر کا گھونٹ پی لیتے ہیں. تو نواز شریف صاحب بھی اس سارے سسٹم کے آگے بیچارے بن کے بیٹھ گئے. یہ جو آپ لوگ تنقید کرتے ہیں نا یہ سارا کام فوج کر رہے ہیں، جو وہ فلانے نے کر دیا، اور بھائی تھوڑا سا آپ بھی عقل کا استعمال کریں. حکومت پنجاب حکومت ہے وہاں پہ. یہ انڈوں کا کاروبار، یہ مرغی کا کاروبار، یہ ان کا سریا کا کاروبار، یہ سگریٹ کا کاروبار، یہ نشہ کا کاروبار، یہ جناب چرس کا کاروبار، یہ سارے ان کے اوپر الزام لگتے رہے. یہ انڈوں کا کاروبار ہی نہیں کریے، یہ مرغی کا کاروبار بھی نہیں کریے، یہ چوزے کا کاروبار، یہ پولٹری کا کاروبار، یہ سب ان کا کاروبار ہے. تو بجائے اس کے کہ آپ کسی تھرڈ پارٹی کے اوپر جناب الزام لگائیں تو آپ کو جانا چاہیے سیدھا ان کی گورنمنٹ ہے. اس سارے نظام کے 9 مئی کا بینیفیشری یہ حکومت ہے. 8 فروری کو الیکشن آپ کو ہرا کر اس نظام کے اندر جو ان کو حکومت سیٹیں مل گئی ہیں، اس کا سارا بینیفیشری کون ہے؟ اور یہ پھر کہتے ہیں کہ جی ہمیں تو تتے توے پہ بٹھا، ان کے وزیر کئی جگہوں پہ ہمیں کہتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں کہ جناب ہماری کوئی بات نہیں سن رہا، ہمیں زبردستی حکومت میں گھسیٹا جا رہا ہے، ہم سے کوئی ڈیلیورنس نہیں ہو رہی، ہماری سیاست ختم کی جا رہی ہے. اور اس سارے نظام کے بینیفیشری تم لوگ ہو، تم سب اس کے بینیفیشری ہو جو حکومت میں بیٹھے ہیں. 8 فروری سے لے کر 9 مئی تک جو کچھ بھی کروایا گیا اس حکومت نے کروایا ہے. پاکستان تحریک انصاف جو ہے مسلسل فوج کے اوپر تنقید کرتی ہے. تو بجائے اس کے کہ آپ ان کو بھی چھیڑے نا جو اس سسٹم کے بینیفیشری بیٹھے ہیں. آپ بے شک یہ علامتیں ہیں، یہ ڈمی ہیں، یہ فلانے ہیں، یہ ڈھمکانے ہیں، لیکن سسٹم سے فائدہ تو اٹھا رہے ہیں. تو یہ ساری صورتحال ہے. جی آگے بڑھتے ہیں جناب. انڈوں والا دھندے کے بعد جناب آپ دیکھیں علیمہ خان کے اوپر انڈے پھینک دیے گئے، اور اس پنجاب حکومت کی جو پولیس ہے وہ جناب ابھی 2 گھنٹے نہیں گزرتے تو ایک ان کا بیان سٹیٹمنٹ آ جاتا ہے. یہ جو عورتیں جنہوں نے یہ انڈے پھینکے ہیں یہ کے پی کے سے تعلق ہے ان کا اور گورنمنٹ کی ملازم ہے. میں نے کل ہی اسی ٹائم آپ سے کہہ دیا تھا، جیسے ہی انڈے پھینکے گئے تھے میں نے وہ سارا پوسٹ مارٹم آپ کو اس کی پچھلی ویڈیو میں آپ کے پاس پڑھوں گا، میں نے کل ہی بکواس کر دی تھی
کہ بھائی یہ جو خواتین ہیں یہ کون لایا ہے، کس نے بھیجا ہے، کس نے انڈے لیے، کون اس کے پیچھے ہے، کون اس نیٹ ورک کو چلا رہا ہے، کس نے یہ فائدہ حاصل کرنا تھا، کون اس نظام کے پیچھے جناب یہ چھپ کر وار کر رہا ہے، کون جناب اس نظام میں ان خواتین کے اوپر اٹیک کر رہا ہے، کون وہ میڈیا پرسن ہے، کس نے ان کو بھیجا ہوا ہے۔ پچھلے 2 ہفتوں سے یہ میڈیا پرسن وہاں پہ موجود ہیں، نئے نئے لوگ آ رہے ہیں جنہوں نے جو ہے وہ کپڑے کے ساتھ منہ ڈھانپ ہوتا ہے، کسی نے ماسک لگایا ہوتا ہے، یہ نئے لوگ آ رہے ہیں۔ میں 2 ہفتے سے بکواس کر رہا ہوں آپ سب سے کہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے، اور ابھی بھی آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ ان کے پیچھے کون محرکات ہیں، میں وہ بھی آپ کو آگے جا کے بتانے والا ہوں اسی ویڈیو کے اندر۔ دیکھیں، جب یہ انڈے پھینکے جاتے ہیں 1 گھنٹہ نہیں گزرتا کہ پنجاب پولیس، راولپنڈی پولیس کا بیان آ جاتا ہے کہ یہ خواتین جو ہیں ان کو کے پی کے سے تعلق ہے اور ان کا جناب یہ گورنمنٹ امپلائیز ہیں۔ میں نے اسی ٹائم کہا یہ گورنمنٹ امپلائیز ہے اور 2 کروڑ کی گاڑی رکھتی ہیں، اور یہ جو امپلائیز ہیں انہوں نے انڈے ایڈوانس میں اٹھا رکھے تھے، اور انہوں نے یہ بھی معلوم تھا کہ ہم جو سوال جو علیمہ خان سے کریں گے علیمہ خان ہمیں جواب نہیں دے گی، ان کو ایڈوانس میں پتا تھا کہ علیمہ خان جواب نہیں دے گی، اس لیے ہم انڈے لے کے جا رہے ہیں۔ دوسرا، اس کے بعد شروع ہوتا ہے پاکستان تحریک انصاف کا سوشل میڈیا 111 بریگیڈ، جنہوں نے تہس نہس کر دیے سارے سٹوری کی۔ انہوں نے ایچی بیچی نکالی اور انہوں نے دیکھا کہ یہ خواتین کے جو گاڑی ہے اس کا جو ڈیٹا ہے، پہلے فیک ڈیٹا بتایا گیا، پھر اصل ڈیٹا آ گیا۔ اصل ڈیٹا میں جو یہ گاڑی لی جاتی ہے، ایان ہے یا ریان ہے، یہ رینٹ اے کار والے ہیں راولپنڈی اڈیالہ روڈ کے اوپر، اس نے یار یہ دیکھیں یہ تو گاڑی میری ہے، اور انہوں نے ساری چیزیں انہوں نے مذمت کی۔ انہوں نے کہا کہ یہ ہمارے علاقے کے لوگ ہیں، یہ جو ہے ہمیں جاننے والے ہیں، ایک بندے کا سلون ہے، اس نے یہ گاڑی بک کی ہے، 8,000 روپے کے پر ڈے کے بعد سے یہ گاڑی بک ہوئی ہے، اور صبح 10 کے قریب یہ گاڑی بک ہو جاتی ہے، اس کے ساتھ 2 خواتین چلی جاتی ہیں، خواتین وہاں پہ پہنچ جاتی ہیں، اور میں بتا رہا ہوں کہ منگل جو پچھلا منگل گزرا ہے اس کے اوپر بھی یہ خواتین وہاں پہ موجود تھی۔ یہ سارے جو لوگ ایک دوسرے کے اوپر منہ کے کپڑے چڑھا رہے ہیں، میرے پچھلے ویڈیوز چینلز کے اوپر پڑی ہیں، یہ سارے لوگ اس میں موجود ہیں، آپ دیکھ سکیں گے۔ پچھلے منگل کی ویڈیو اٹھا کر دیکھیں، جب علیمہ خان وہاں پہنچتی ہے تو میں وہ کارکنوں کی ویڈیوز بنا رہا ہوں، اس کے اندر یہ سارے لوگ نظر آ جائیں گے آپ کو۔ یہ پچھلے ہفتے سے علیمہ کے لیے ریکی کر رہے تھے، یہ پچھلے ہفتے سے یہ پلان سیٹ کر رہے تھے، تو میں نے تب بھی یہ جو خدشہ ظاہر کیا تھا، اور اس کے حوالے سے میں نے آپ کو پہلے بتاؤں کہ جو پاکستان تحریک انصاف کی وکیل تابش فروق ہے، انہوں نے بھی یہ خدشہ پچھلے ہفتے سے یہ ظاہر کر دیا تھا کہ یہ اس کے پیچھے کچھ لوگ ایسے آ رہے ہیں جو اٹیک بھی کر سکتے ہیں۔ اچھا، اب جب یہ ویڈیوز چلیں تو دکاندار جو رینٹ کار والا مالک تھا اس نے دیکھا، اس نے کہا کہ یہ تو سارا طوفان برپا ہو رہا ہے، یہ تو ساری میری جو ہے وہ جو ہے نقصان مجھے پہنچنے والا ہے۔ تو اس نے کھل کر بیان کیا، اس نے کہا جی یہ میرے سے لے گئے ہیں، گاڑی میری ہے، سامنے میرا سلون ہے، وہ لڑکا آیا ہے، وہ اتنے پیسے دے کر یہ گاڑی لے گیا۔ تو پنجاب پولیس جو کہہ رہی تھی کہ اسٹیٹمنٹ، ابتدائی اسٹیٹمنٹ یہ گورنمنٹ کی امپلائی ہے، اور وہی پنجاب پولیس کل انہی جو مجرم ہیں، جو ملزم ہیں، جو آپ کے سامنے کل علیمہ کے اوپر انڈے پھینکنے کے بعد یہ ان ملزموں کو، ان انڈا پھینکنے والوں کو کس طرح پولیس نے وہاں سے بھگایا، اور کچھ سول یونیفارم میں بھی لوگ تھے جنہوں نے منہ کے اوپر چادر چڑھائی، کسی نے ماسک لیا ہوا تھا، کوئی کارکن کی صورت کی شکل میں وہاں پہ موجود تھا۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جو وہاں پہ پاکستان تحریک انصاف کی جو بانی ان کی بہنوں کی جو اوپر کل انڈے پھینکے گئے، تو یہ لوگ پچھلے ہفتے سے آ رہے ہیں، ہم ان کو نوٹ کر رہے تھے، اور پچھلے ہفتے سے کچھ میڈیا پرسنز بھی بھیجے جا رہے تھے کہ آپ نے ٹرول کرنا ہے، ان سے غلط بیانی کروانے ہیں، الٹے پلٹے سوال کرنے، ان کی ذاتیات کے اوپر اٹیک کرنا، یہ ساری چیزیں وہ دیکھ رہے تھے۔ اچھا، یہ ساری چیزیں تو چل رہی ہیں، لیکن آپ ایک چیز بھول جاتے ہیں کہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ میں نے شروع میں اس ویڈیو کے ایک ویڈیو کا اسکرین شاٹ چلایا ہے کہ یہ دھندا ان کا پہلے کا ہے، ان کا دھندا یہاں سے نہیں شروع ہوتا، ان کا دھندا بے نظیر کی حکومت کے دوران ہوتا ہے، جب بے نظیر جو ہے ان کے مخالف ہوا کرتی تھی تو نواز شریف ہیلی کاپٹر کے ذریعے ان کی نازیبہ تصویریں پھینکوایا کرتا تھا، یاد ہے آپ کو؟ یہ اس کیٹیگری کے ہیں۔ میں تو کبھی کبھی آپ لوگ بھی بڑے تنگ ہوتے ہوں گے کہ ایک چیز ٹھیک ہے مسلط کرو، یا کوئی کام کی چیز مسلط کرو، گھٹیا لوگوں کو تو نہ مسلط کرو ہمارے اوپر، ان کی کوئی ٹکے ٹوکری کی اوقات نہیں۔ کیا اوقات ہے اس مریم جہل عورت کی؟ کیا اوقات ہے ہمارے اس پرائم منسٹر کی؟ کیا اس اوقات ہے ہماری اس کابینہ کی؟ کیا اوقات رہے گی اس ہمارے پارلیمنٹ کی؟
ہمارے ملک میں اندر اچھے پولیٹیشین بھی ہیں، اچھے بیوروکریٹس بھی موجود ہیں، اچھے سیٹ اپ کے لوگ بھی موجود ہیں. آپ ان کو اوپر مسلط کر لو. اگر کرنا بھی ہے تو کیوں ان کو لے کر بیٹھے ہو؟ کیوں اس کے پیچھے جو اگر آپ لوگ کھڑے ہیں تو پھر آپ کی انسلٹ بھی انہیں کے ساتھ ہو رہی ہے. بہتر ہے اس نظام کو چینج کر دیں. ان کو لوگ ایکسپٹ نہیں کر رہے، ڈیلیورنس نہیں ہے. پورا ملک سیلاب کے اندر ڈوبا ہوا ہے اور یہ ٹک ٹاکس بنائے جا رہے ہیں، یہ فوٹو بنا رہے ہیں، یہ ڈرامے کر رہے ہیں، یہ دریاؤں پہ کھڑے ہو کر دریاؤں کو ہاتھ ہلا کر واپس آ جاتے ہیں. ان کی اتنی اوقات نہیں ہے کہ میں ایک واقعہ آپ کو بتاتا ہوں. ان کی اوقات اتنی ہے جناب کہ ایک واقعہ ہے جنگ کا. جنگ کا علاقہ ہے گڑھ مراجہ. وہاں پہ جناب یہ مریم نواز شریف صاحبہ وہاں پہ گئی ہیں. ان کو بھی معلوم ہوگا، آپ سب کو معلوم بھی ہوگا کہ وہاں پہ دریا کے اوپر جو ہے ایک طرف چھوٹا سا قصبہ ہے، اس کی جو آبادی ہے وہ تقریباً 2 قصبے، ایک گڑھ مراجہ ہے، دوسرا گڑھ موڑ ہے. تو وہاں پہ جو آبادی والی سائڈ ہے ان کی آبادی تقریباً 35-40 ہزار کے لگ بھگ جو ہے وہ آبادی بنتی ہے. اس سائڈ پہ کٹ کروانے کے لیے جناب انتظامیہ ایکٹیو ہو جاتی ہے. دوسری طرف ایک امرودوں کا باغ ہے اور وہ کسی ریٹائر بریگیڈیئر کا ہے. آپ دیکھیں ریٹائر بریگیڈیئر جو ہے اپنی وردیوں کے علاوہ اپنے امرودوں کے باغ کی کیسے وہ حفاظت کرتے ہیں، یہ وہاں پہ لوگ بتا رہے ہیں کہ دوسری سائڈ پہ کوئی طاقتور شخصیت ہے، اس کا امرودوں کا باغ ہے. تو میں نے اپنے ذرائع سے یہ پتہ کیا، بھائی پتہ کروں یہ امرودوں کا باغ ہے کس کا. تو پتہ چلا ہے کہ وہ کوئی ریٹائر بریگیڈیئر صاحب ہیں اور وہ دوسری سائڈ پہ کٹ نہیں ہونے دے رہے. اب کٹ جو ہے وہ شہری آبادی والی سائڈ پہ ہو چکا ہے. لوگوں نے یہ شکایت مریم نواز تک بھی پہنچائی ہے، سینئر اینکر پرسنز حامد میر تک پہنچائی ہے، وہاں پہ ضلعی انتظامیہ تک پہنچائی ہے کہ جناب اس سائڈ پہ جو کٹ کیا تھا، ایک سائڈ میں جو کٹ کرنے سے جو شہری آبادی وہ متاثر ہو گئی، شہر ڈوب گیا ہے. ایون کہ اس سائڈ جس سائڈ پہ کٹ کیا گیا ہے وہاں پہ اسسٹنٹ کمشنر کا آفس ہے، وہ بھی پانی کے اندر ڈوب گیا. لیکن تاحال کٹ دوسری سائڈ پہ نہیں ہوا. یہ جو ڈی جی ہیں ایم ڈی اے کے، اور آصف کاٹھیا غالباً نام میں بھول گیا ہوں، ڈی جی صاحب نے بھی ایک جو ہے سٹیٹمنٹ دی کہ ہم جنگ جو باہو برج ہے اس کے اوپر دونوں سائڈ کے اوپر کٹ کر رہے ہیں. اور بھائی ابھی تک ایک سائڈ پہ کٹ ہوا، دوسری طرف باغ کھڑے ہیں، امرود ہیں. انسانوں کی ویلیو نہیں ہے، امرودوں کی ویلیو رہ گئی ہے. تو یہ حال ہے. وہاں پہ مریم نواز تک یہ میسج پہنچائے گئے ہیں، بی بی آپ وہاں پہ جنگ سے ہو کے آئی ہیں، وہاں پہ مچھلیوں کو ہاتھ یاد ہلا کے آئی ہیں، وہاں پہ جنگ والوں نے یہ تھکڑ پھیلے ہیں نا آپ کو وہاں پہ کھڑے ہو کے، وہ بھی آپ تک پہنچے ہیں. یہ جو فوٹو سیشن آپ نے جہاں سے شروع ہوئی ہیں فوٹو سیشن کرتے ہوئے، لوگوں کو اچھا اصل ریلیف دینا. آپ کہاں پہ گئی ہیں، کدھر جاتی ہیں؟ کبھی کسی کے منہ میں سلامتی ڈال رہی ہیں، کسی کے جو دور کھڑے ہو کے ہاتھ ہلا رہی ہیں، شاباش بیٹا شاباش. وہ بھائی بیٹے نیچے کھڑے نہیں ہیں، آپ شاباش بیٹا شاباش. آپ راوی کی جو ہے ایک کشتی کے اوپر سیلابی جو ہے وہ دورہ کرتی ہیں اور لوگوں کو ہاتھ ہلا رہی ہیں. اس سیلابی جگہ پہ پانی کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہے، وہاں پہ کوئی بندہ نہیں ہے، نہ کوئی ذات ہے، آپ وہاں پہ ہاتھ ہلا کے آ جاتے ہیں. آپ کو نہیں پتا کہ آپ وہاں پہ پہنچی اور لوگوں نے شکایات کی ہیں جناب دوسرے کٹ کی وجہ سے جو ہے 50,000 کی آبادی جو ہے، اور اس کی وجہ سے آگے احمد پور سیال جو ہے جس کی کم از کم 30-35-40 ہزار آبادی وہ بنتی ہے، 1 لاکھ کے قریبی آبادیوں کا شہر ہے. اور جنگ کا سب سے بڑا امپورٹنٹ وہ جگہ ہے جہاں سے جنگ کے جو ہے وہ ریونیو جنریٹ کیا جاتا ہے. تو کٹ نہیں کیا جا رہا. وہاں سے حامد میر نے ایک انٹرویو کیا تو وہاں پہ ضلعی انتظامیہ، وہاں پہ ڈی پی کمشنر بھی موجود تھے، دیگر انتظامیہ بھی موجود تھی. تو ایک شہری نے ان کے کہا کہ جی یہ جو ضلعی انتظامیہ کھڑی ہے یہ شہر والی سائڈ پہ کٹ کر کے شہر کو ڈبو رہے ہیں اور دوسری طرف کٹ نہیں کر رہے. تو حامد میر نے ضلعی انتظامیہ سے کہا کہ جی یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا جناب یہ جو ہے دوسری سائڈ پہ کٹ والی بات کر رہے ہیں، کٹ جو ہے وہ ایک سائڈ پہ ہو گیا ہے اور وہ ہم نے ٹھیک ٹیکنیکل بنیادوں کے اوپر ٹھیک کر دیا ہے اور یہ بچ جائیں گے. وہ بھائی کہاں بچے ہیں؟ جائیں نا لوگوں کے پاس. آپ ریلیف کے نام کے اوپر آپ لوگوں کو بے وقوف بنا رہے ہیں. تو یہ ڈیلیورنس ہے. آپ لوگ، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں آپ مسلط کریں. اس سارے سسٹم کا بینیفیشری کون ہے؟ اس سارے سسٹم کا بینیفیشری موجودہ حکومت ہے. اس سارے سسٹم کی بینیفیشری جو ہے وہ موجودہ حکومت ہے، پنجاب حکومت ہے، وفاقی حکومت ہے.
چاہے وہ 8 فروری کا الیکشن چرانے کا کسی نے فائدہ اٹھایا ہے، چاہے 9 مئی کروایا گیا تو اس کا کوئی فائدہ جو اٹھایا گیا ہے، موجودہ جو نظام ہائیبرڈ نظام خود حکومت کہتی ہے، تو اس سب سے زیادہ جو فائدہ حاصل کیا ہے وہ نواز شریف کی بیٹی نے حاصل کیا ہے، وہ شہباز شریف صاحب نے حاصل کیا ہے، وہ نون لیگ کی حکومت نے حاصل کیا ہے۔ تو بھائی بندے اگر آپ لوگوں نے مسلط بھی کر رہے ہیں تو کوئی چج کے بندے بٹھاؤ نا، وہ ان بھڑی شکلوں کو ہٹاؤ جن کو عوام پھکڑ پھیر رہی ہے، بھائی ان کو تو ہٹاؤ، اپنی عزت بھی خراب کر رہے ہو اور ان کی بھی عزت خراب تو ہے ہی صحیح۔ تو یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ جناب حکومت والے ہمیں آف دا ریکارڈ کہتے ہیں کہ ہمیں تو جناب بڑا زبردستی گریبان سے پکڑ کے ہاتھوں اور پاؤں کو زنجیریں بیڑیاں لگا کے یہاں پہ بٹھایا ہوا ہے، ہم تو بڑے مجبور ہیں، ہماری تو اوقات نہیں ہے۔ تو بھائی اوقات نہیں ہے تو آپ کرسی سے چھوڑ دیں نا، استعفیٰ دیں، ٹھیک ہے جیلیں جائیں، جیل بھیج دیں گے نا، زیادہ سے زیادہ جیل چلے جائیں گے، لیکن نظام تو سیدھا ہو جائے گا۔ ایک طرف آپ ہمیں بتاتے ہو اور لوگوں کو بتاتے ہو کہ ہماری اوقات نہیں ہے، اور دوسری طرف اس سسٹم سے فائدہ تم لوگ لے کے بیٹھے ہو، تو یہ اس عوام کو بیوقوف بنانے کے مترادف ہے۔ پی ٹی آئی لیڈرشپ نے تاحال جناب مذمت جاری نہیں کی۔ یہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے بڑا ان کا ایک گندا دھندا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف والوں نے ابھی تک جو علیمہ خان صاحبہ ہیں ان کے اوپر جو انڈے پھینکے گئے ہیں اس کی ذرا مذمت تک نہیں کی، اور جو ابھی آپ کے سامنے مسلم لیگ نون کے قائد ہیں نواز شریف صاحب کے علاوہ تو میں نے نہیں دیکھا ان کو، باقی جو رانا ثناء اللہ ہیں اور دیگر لوگوں نے بڑی مذمت کی ہے، خواجہ صاحب نے مذمت کی ہے، احسن اقبال نے مذمت کی ہے، دیگر جو ان کے ذمہ داران ہیں انہوں نے مذمت کی ہے۔ یہ غلط ہے، حالانکہ یہ حکومت ہے، یہ ذمہ دار ہے، اس سارے سسٹم کی ذمہ دار ہے، اس سارے سسٹم کو سمجھتے ہوئے وہاں پہ پولیس نے جو بیان جاری کروایا اس کی تحقیقات کروانی چاہیے، لیکن پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ نے اس سارے واقعے کی مذمت تک نہیں کی۔ اندازہ لگایا کہ جو لیلے عمران خان نے بنائے ہوئے ہیں، یہ تو شہباز شریف کو لیلے کہتے ہیں نا، یہ پرلے جلے کے گدھے ہیں پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ، چلو وہ تو لیلا ہی ہے، یہ گدھے سے بدترین لوگ ہیں جو عمران خان کو بھی دھوکہ دے رہے ہیں، اس کی فیملی کو دھوکہ دے رہے ہیں، اور پاکستان تحریک انصاف کے کارکن کو بھی دھوکہ دے رہے ہیں۔ جو موجودہ نظام کے جناب بینیفیشریز جو ہیں وہ یہ سارا کام کر رہے ہیں، فوٹو سیشن، ایک تو گھٹیا ہیں، اوپر سے کردار گندا ہے ان کا، اور پھر ان سے مسلط کر کے لوگ اپنی جو ہے وہ عزت افزائی کروا رہے ہیں۔ تو بہتر ہے کہ نظام پاکستان کے اندر وہ لوگ لے کے آئیں جو لوگ پسند کریں، یا تو پھر جمہوریت لے کے آ جائیں تو بہت ہی اچھا ہے، اگر جمہوریت نہیں لے کے آتے تو ایسے جو ہے وہ ڈمی اور ٹک ٹاکر اور اس قسم کے جو ہے پپٹ جو ہیں وہ تو نہ رکھیں نا، تاکہ لوگ جو ہیں وہ کچھ کسی کی عزت تو کر سکے، ڈیلیورنس تو کر سکے۔ مطلب ایک تو پڑھے لکھے نہیں ہیں تو جہل قسم کے ہیں، تو ان کو تو کم از کم سسٹم جو ہے خود جو اپنی عزت کروا رہا ہے ان کے تھرو، یہ تو اپنی عزت کا ستیہ ناش کر چکے نواز شریف کے، جو مجبور ہو گئے بیچارے اپنی بیٹی کے آگے اور اس سسٹم کو ایکسپٹ کر لیا۔ تو کسی ایسے بندے کے ہاں یہ سپرد کرے جناب، یہ 17 سیٹیں والے بھی 17 میں ہارے ہوئے ہیں، تو دیکھیں یہ ساری صورتحال بنی ہوئی ہے۔ میرے کسی جملے سے کسی کے دل آزاری ہوئی ہو اور کسی کو دل کے اوپر تکلیف پہنچی ہوئی تو میں اس سے معافی کا طلبگار ہوں، لیکن میری یہ جذبات تھے تو آپ تک پہنچائے۔ آخر میں اللہ پاک آپ سب کو اتنی زیادہ خوشیاں دے کہ آگے خوشیاں تقسیم کر سکیں۔ تھینک یو سو مچ۔